بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں عامل اگر چند اصولوں کا خیال رکھے تو اس کی زندگی آسان اور کام میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنے بھی دوست شعبہ عملیات سے وابستہ ہیں یا مرکز دارالفیضان روحانی تحریک سے وابستہ ہیں، اور ہماری تحریک کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک گیر ایسے عامل حضرات تیار کرنا کہ جو عوام کی خدمت کریں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کو دعوت دین اور دین حقہ کو سمجھانے میں معاونت فراہم کریں۔ خانقاہی ماحول کی ترغیب کے ساتھ روحانی ترتیب میں ان کو تبدیل کر کے مخلوق سے ان کے عقائد کو ہٹا کر اللہ کی جانب توجہ دلائیں۔ اس لیے ذکر اذکار کی مجالس اور محافل بھی ہماری تحریک کا حصہ ہے۔ بہرحال آتے ہیں اصول کی جانب۔ تو پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ طالب علم رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی کامل نہ سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور سمجھیں اور ہمیشہ شاگرد اور طالب علم بن کر رہیں، ہمیشہ سیکھنے والے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو اصلاح بھی ہوگی اور آپ کا عمل پختہ بھی ہوگا اور تکبر بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وظائف کی پابندی اور تعداد کا خیال رکھیں۔ جو وظائف آپ کو دیے جاتے ہیں ان کی پابندی کریں اور تعداد کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ نمبر 3، اپنے استاد اپنے شیخ کی توجہ ضرور حاصل کریں اور وقت نکال کر جو لوگ ہمارے ساتھ ملحق ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں یا ہماری تحریک کا حصہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ وقت نکال کر کم از کم سال میں ایک دفعہ مرکز دارالفیضان میں تشریف ضرور لائیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے پیر اپنے شیخ اپنے استاذ کی توجہ حاصل نہیں کرتے، جو آپ کو توجہ سے حاصل ہوگا وہ آپ کو وظائف اور چلوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4، آپ صدقے کو ضرور عادت بنائیں اپنی صدقہ کرنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سلسلے میں جو عامل تیار ہوتے ہیں میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا کبھی جنات سے، کبھی شیطان سے اور کبھی مختلف قسم کے مریضوں سے پالا پڑتا ہے۔ تو اپنی صحت اپنی حفاظت اپنی جان کے لیے صدقہ ضرور کریں کہ یہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں جتنے بھی عامل ہوتے ہیں سالانہ ان کی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ مرکز میں اتنا فنڈ سالانہ آپ مرکز کو دیں گے، جو مرکز دینی کتب، رسائل، میگزینز ان کی اشاعت کرتا ہے اس سلسلے میں۔ باقی آپ اپنے مقام پر اپنے لوگوں میں غرباء میں بھی تقسیم کریں گے، تو جو ساتھی سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو اختتام پر اس کی ترتیب بھی سمجھا دی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، عملیات کو ذریعہ معاش مت بنائیں بلکہ اصلاح امت کے طور پر استعمال کریں، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی جانب لائیں، کیونکہ آج کل کئی قسم کے عمل مارکیٹ میں ہیں اور ہر ایک عامل کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، اور زیادہ تر وہ بدعات کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی جانب، رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب اور عظمت صحابہ کی جانب اور قرآن کی جانب اور وظائف کی جانب یعنی اعمال کی جانب لوگوں کی توجہ کو مذکور کریں۔ نمبر 6، اعتقاد اور یقین ہے، یعنی سب سے پہلے آپ اپنے استاذ اپنے ادارے پر اور پھر اپنی ذات پر 100% اعتماد رکھیں کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہوگا، آپ اپنے استاذ کے بارے میں سوچ بچار میں پڑیں گے، اپنے ادارے کے بارے میں سوچ بچار میں پڑیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی اور آپ آئے دن دوسرے عملوں کی جانب متوجہ ہو، جی وہاں سے اچھا عمل مل جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، وہ بہت اعلیٰ عمل ہے۔ ہمیشہ اپنے استاد و مرشد پر اعتماد کامل رکھیں اور پھر جو آپ نے سیکھا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس سیکھے ہوئے عمل پر 100% آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اور کسی کے آپ محتاج نہ ہوں۔ کسی عامل کے سامنے آپ اپنے احتیاج نہ کریں بلکہ اپنے عمل کے اعتماد پر
ہمیشہ مریضوں کو یہ کہیں کہ عمل میں کر رہا ہوں، علاج میں کر رہا ہوں، شفا میرے اللہ نے دینی ہے، اللہ کے پاس شفا ہے، میرے پاس شفا نہیں ہے۔ ہمیشہ ذہن دے کر بھیجیں، کبھی یہ دعویٰ نہ کریں، کبھی یہ چیلنج نہ کریں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ ہمیشہ اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ۔ اور جاتے ہوئے مریضوں کے لیے دعا کریں۔ جب آپ سے مریض رخصت ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں، اور اپنے حق میں بھی اس سے دعا ضرور کروا لیں۔ آپ اس کو دعائیں دے کے رخصت کریں اور اپنے اللہ کریم سے خوب دعا کریں، اور پھر آپ تہجد کے اندر یا دیگر جو آپ کی ترتیب ہوتی ہے اعمال کی، جب بھی 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں، روزانہ دن کے جتنے مریض ہیں عشاء کے بعد ان کے لیے صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھیں، اور سب مریضوں کا خیال کر کے ان کے لیے دعا کریں، اور دعا میں ان کے لیے اللہ سے خوب مانگیں کہ یا اللہ یہ میرے پاس آیا تھا، میں کمزور تھا، میں نے تیرا نام دے کے رخصت کر دیا، میں نے تیرے قرآن کی آیت دے کے رخصت کر دی، یا اللہ اب تو اس کو شفا عطا فرما۔ ہمیشہ عاجزی، اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں، کبھی چیلنج نہیں، کبھی اعتماد یہ ہے کہ یا اللہ تیرا دین کا لفظ اس کو سکھایا ہے، تیرے قرآن کا ایک ٹکڑا اس کو دیا ہے، تیرا مبارک نام اس کو دیا ہے۔ بس یہ اعتماد ہو، یہ اعتقاد ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کو شفا ضرور ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بندہ فقیر کی ان باتوں پر عمل کریں گے اور یہ باتیں آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔